اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے، شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ اسلام کے معلومات سے ناآشنا ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہت سارے جنگ کیے ہیں، جیسے جنگ بدر کیے ہیں، تو اسی طرح کے جنگوں سے اسلام پھیلا ہوا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم لوگ جانیں گے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی اور جنگ بدر میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی۔ آج بہت بڑے تعداد میں لوگ جنگ بدر کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ جنگ بدر کی جنگ کیوں ہوئی تھی، جنگ بدر کب ہوئی تھی، کس مہینے میں ہوئی تھی، کس تاریخ کو ہوئی تھی، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم لوگ اس چھوٹی سی ویڈیو میں سن لیتے ہیں مفتی سلمان اجہری صاحب سے کہ جنگ بدر ہونے کی اصل وجہ کیا تھی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا سے دیکھ کر جائیں گے۔ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اصل وجہ سن لیجیے بدر کی اصل وجہ۔ جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی، مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے، شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے، اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313، 314، 315، 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں۔ 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے، اور 360 کی بھی روایت ہے، 360 لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا۔ اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، دیگر اصحاب۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے، اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا۔ خیر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے، میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جنگ کا پس منظر تھا، حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے۔ اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا، صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے، اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے۔ یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے، 4 گھوڑے۔
یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں، کون سوار ہوا ہوگا، کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد، اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں۔ ان حالات میں تو وہ گئے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے، اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس، تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا؟ پہلی جنگ ہو رہی تھی نا، آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا، اب وہ ایمان کی بات ہے۔ حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں، ہمارا گیا ہے، مکہ میں ہمارے مال لوٹے، ہماری جائیدادیں لوٹیں، انصار مدینے میں رہتے ہیں، مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں، ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں، ان کا کیا گیا ہے؟ یہ مہاجرین کی جنگ ہے، انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں، وہ نہ آئیں، یہ ان کے دلوں میں بات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے، 69 بڑی تعداد ہوتی، 70 صحابہ تقریباً انصار تھے۔ اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا، سب بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرنا تھا۔ سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں؟ سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ سبحان اللہ، آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ اور حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں، انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان آپ اللہ، تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ، اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے۔ ان کے الفاظ میں سناؤں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، میں کھڑا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے۔ اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے، آپ کو کل اختیار ہے۔ اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے۔ اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے۔ یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں، اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں۔ ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے۔ اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں، اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے۔ یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا۔ یہ بدر سے پہلے کی تقریر۔
اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں, کھڑے ہوتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے, ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے. نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں, جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا. جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں. سب کے جذبے جوان تھے, کوئی لوٹنا نہیں چاہتا, کوئی پلٹنا نہیں چاہتا. اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے, اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو. حضور سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے, اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا ابتحالات کو. عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ ایک چھوٹی سی فوج, ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے. اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا. اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا. یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا, یہ کوئی دھمکی نہیں اللہ کو. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا. اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے, پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے. دو صحابہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے. کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی, مبارک ہو, بشارت ہو, میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا ہے. سبحان اللہ, جبرائیل امین آ گئے ہیں. وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے, باہر جا کر کہے مبارک ہو اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے. ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو, ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی, مضبوط ہو گئی, اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا, ان کے پیر پھسلنے لگ گئے, ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے, اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے. حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائی. صبح اٹھتے ہیں, صبح ہوتی, حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی, ابھی رات کا وقت ہے, صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں, لکیر کھینچا, حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا. دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا. تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا. یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے. صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے, ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں, کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں, کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں. صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے, سینے کشادہ تھے. صبح ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے, عریش میں, میدان بدر کے خیمے میں تھے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں, آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی, ہماری تعداد بڑھ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی, 1000 کی تعداد. صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے, اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے, رات بھر ناچ رہے تھے, گانے گا رہے تھے, کباب بھون رہے تھے, اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری, جیت ہماری, جیت ہماری, جیت ہماری. ان کے الفاظ تھے, اشعار گنگنا رہے تھے, اور رات بھر کھانا پینا, رقص سرور, ڈھول باجے سب چلتا رہا. اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں. اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے, 313 نکلے تھے لیکن میدان میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ, وہ ہماری تعداد نہیں, اللہ کے ملائکہ آ چکے, سبحان اللہ, اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر. صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے, اب یہ 17 رمضان المبارک
जुमा का दिन था, यौमुल बद्र, यौमुल फुरकान जिसको कहते हैं। मेरे अजीज़ो, इस्लाम की अजीम तारीख पिनहा है, इसमें अजीम तारीख पिनहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला, दूसरे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, तीसरे हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये तीनों हजरात उतरे और इनके मुकाबिल में जो कुफ़ार आए थे वो अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में। और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हज़रत अमीर हमज़ा का सामने वाले पर पड़ा, वो गाजर की तरह कटकर गिर गया एक ही वार में। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ज़ख्मी हुए, सामने वाले से थोड़े ज़ख्मी हुए। फिर हज़रत हमज़ा ने वो भी महाज संभाला और उनके मुकाबिल को भी मार कर गिराया। इधर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र कम थी, उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र या 25 साल के उस वक्त की उम्र थी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। उस वक्त हज़रत अली जब आए, बिल्कुल जवानी यानी 20-22 साल की उम्र, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उससे जब मुकाबला किया तो जुल्फ़िकार हैदरी ने ऐसा ज़र्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते हुए 2 टुकड़े हो गए। पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज़ आई थी सारे सहाबा की, अल्लाहु अकबर। ये नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ। फरमाते हैं इस आवाज़ की हैबत ऐसी थी कि कुफ़ार के खीमे हिल गए और उनकी सफ़ों में हलचल मच गई, दहशत तारी हो गई। सहाबा के इसी नारे को देखकर अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, ये निकले थे मुड़ी हुई तलवारें लेकर, कटी हुई और जंग आलू तलवारें लेकर जिनसे सब्जी नहीं कटती थी, लेकिन जब नारा लगाए थे अल्लाह की मदद ऐसी आई थी कि ये सब ज़मीन बोस हो गए दुश्मन। इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, गर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। ये उन्हीं सहाबा का नारा था जब उन्होंने पहली मर्तबा बुलंद किया। ये लड़ाई चलती रही शाम तक, शाम होने ना पाई, दोपहर तक इस लड़ाई को पहले एक के बाद दीगरे, उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई हुई। लेकिन कुफार मक्का में से कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हौसलों से आए थे लड़ने के लिए, बड़े हौसलों से आए थे। जिनको ये मदीने में मक्का में पकड़ के मारते थे वो आज इनके मुकाबिल में थे। कोई किसी का गुलाम था, कोई किसी का रिश्तेदार भी था, लेकिन मुकाबले में जब आए वो कुफार मक्का कहते हैं हम तो बड़े हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे, अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको न मक्के में कभी देखा था न मदीने में कभी देखा था। ये वो बदरी मलाइका थे जो जिब्राइल अमीन की सिपह सालारी में आए थे। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक फरिश्ता उतर जाए काफ़ी है। आपको पता है कौम शुआइब जब नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ताला ने अजाब क्या भेजा था, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उतारा था। उन्होंने एक चीख मारी थी, चिंगाड़, और उनकी आवाज़ की हैबत से जितने पहाड़ों में थे ये कौम शुआइब सबके भेजे कानों से निकल आए थे और ज़मीन पर गिरकर मर गए थे। तो यहाँ जिब्राइल अमीन अकेले आ जाते, सिर्फ आवाज़ लगाते, किसी को तलवार उठाने की भी ज़रूरत नहीं, ये 1000 पूरे कीड़े मर जाते। लेकिन ये वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया यकीनन एक फरिश्ता भी मदद के लिए काफ़ी होता, लेकिन अल्लाह ने बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते उतारे, ये अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, ये रसूलुल्लाह की अज़मत के लिए। कभी कभार तादाद जो है वो शान बताने के लिए होती है, अज़मत बताने के लिए होती है। हाँ, एक झंडा काफ़ी होता है, लेकिन कभी 10 झंडे लगाओ तो उसकी अज़मत बढ़ जाती है। हाँ, 2 बॉडीगार्ड काफ़ी होते हैं, लेकिन 10 खड़े हो जाएं तो उसकी हैबत और तारी होती है। ये एक इंसानी जहन बना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अज़मत शान की वजह से 5000 मलाइका को उतारा। वो लोग जो कल तक तकव्वुर करते थे आज बेबस थे। आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना पहला खुतबा दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन चेहरों पर नजर दौड़ाई जो आपके सामने खड़े थे। नाजरीन, क्या आप लोग जानते हैं कि वो लोग कौन थे? उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए, और उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश बरसाई थी,
और उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सुसाइड अटैक कराने की कोशिश भी की थी। और वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने प्यारे चचा सैयदना हमजा रजी अल्लाहु अन्हो के साथ दरिंदगी की थी। और वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने हजरत बिलाल और हजरत सुहैब और हजरत अमार को जलती हुई रेत पर लेटाया था। ये सारे मुजरिम सामने मौजूद थे और ये सोच रहे थे कि आज तो हमारी बोटी बोटी कर दी जाएगी, आज हम लोग बचने वाले नहीं हैं। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था? आपने वही तारीखी जुमला फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। सुबहान अल्लाह, इसे कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन। इसी अखलाक को देखते हुए कलामे आला हजरत कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे शब के जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह हमें भी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की और दूसरों को माफ करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर ये मेरा रिएक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। इंशाअल्लाह हम फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह का मालूमात वाली वीडियो लेकर। जज़ाक अल्लाह खैर।